الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھدی اللہ ھو الھدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ اماما و نورا و ہدی و رحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ عزیز طلبہ، عربی سیکھیں، قرآن سمجھیں ایڈوانسڈ کورس میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں اس کی توفیق دی۔ اس کورس سے وہی لوگ صحیح معنی میں مستفید ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہمارا وہ 70 لیکچر پر مشتمل کورس اس کو مکمل کیا ہے، اور یہ انہی لوگوں کے لیے ایک ایڈوانس کورس ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ پناہ مانگنے کا حکم کیوں ہے اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کو۔ سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ میں تیرے سیدھے رستے پر ضرور بے ضرور بیٹھوں گا انہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان پہ حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اب قرآن مجید سیدھا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دن میں 5 نمازوں کی ہر رکعت میں جو ایک دعا لازماً کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقوم، یقیناً یہ قرآن دکھاتا ہے وہ راہ جو بالکل سیدھی ہے۔ ہم اس رستے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی دعا کر رہے ہیں، اور چونکہ اس رستے پر شیطان ضرور ملے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے وہ ہمارا یہ تعوذ، یعنی جسے استعاذہ بھی کہا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس عربی گرامر کورس کی ابتدا کی تھی تو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا لفظ سے ابتدا ہوئی تھی، اور لفظ کی ڈیفینیشن ہم نے یہ کی تھی کہ ہماری زبان جو کچھ منہ سے باہر نکالتی ہے، پھینکتی ہے، اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ کی 2 اقسام آپ کو یاد ہوگی، ایک تھی بامعنی اور دوسری تھی بے معنی، یعنی میننگ فل اور میننگ لیس۔ بامعنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی 3 اقسام آپ نے پڑھی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ قرآن مجید میں آپ جو بھی لفظ دیکھیں گے وہ گرامر کی اصطلاح کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔
تو یہ جو آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں چاہوں گا کہ اس میں ہم سب سے پہلے جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں گرامر کے مطابق ان کا انالیسس کر لیں کہ یہ ان میں سے اسم کون سا ہے، اس میں فعل کون سا ہے، اس میں حرف کون سا ہے، تاکہ بہت ساری باتیں جو ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اعوذ۔ اعوذ یہ آپ کا، یعنی اگر میں کلمات کو الگ الگ کروں تو اعوذ با اللہ من الشیطان الرجیم، تو کتنے کلمات آپ کے سامنے آ گئے؟ 1 2 3 4 5 6، یعنی یہ ایک جملہ 6 کلمات پر مشتمل ہے، جس میں پہلا لفظ اعوذ یہ آپ کا فعل ہے۔ فعل کا نام سنتے ہی فعل کی 2 اقسام کم از کم فوری طور پہ زمانے کے اعتبار سے، ماضی اور مضارع، وہ آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ یہ آپ کا فعل مضارع ہے اعوذ۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں با، یہ آپ کا حرف ہے، اور حرف کی جو مختلف اقسام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا حرف جار ہے۔ اس کے بعد اسم اللہ، پھر من یہ بھی حرف ہے، حرف جار، الشیطان اسم، اور رجیم اسم۔ تو اگر آپ اس جملے پر غور کریں تو اس جملے میں آپ کو ایک فعل، 2 حروف اور 3 اسما جو ہیں وہ ملیں گے، اور جملہ جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا۔ فعل سے شروع ہونے والا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، لہٰذا ہم نے یہ پہلے سے ہی طے کر لیا کہ ہم جملہ فعلیہ کو اینالائز کرنے لگے۔ اب سب سے پہلے جو آپ کے سامنے لفظ آ رہا ہے اعوذ، فعل سامنے آتے ہی اس فعل کا مادہ جو کہ 99.99% افعال میں 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، فا عین لام، جنہیں ہم نے سٹینڈرڈ مانا ہے، اس اعتبار سے مادہ آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ پھر باب، کس باب سے آیا؟ وہ باب میں ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، رباعی کے بھی کچھ ابواب آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ سیغہ کون سا بن رہا ہے، ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے۔ تو اعوذ جو میرے سامنے لفظ ہے اس کا مادہ عین، واو اور زال ہے۔ اب حروف مادہ کے اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ فعل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح فعل ہوتا ہے اور ایک غیر صحیح فعل ہوتا ہے۔ صحیح فعل وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف مادہ میں نہ تو حمزہ ہوتا ہے، نہ کسی حرف کی تکرار ہوتی ہے، اور نہ ہی حروف علت میں سے کوئی حرف آتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، حرف کی تکرار ہو جائے، یا حروف علت میں سے، یعنی حروف علت کون سے ہیں؟ واو اور یا، ان دونوں حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اب وہ فعل صحیح نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح ہو جاتا ہے۔ اور جب فعل غیر صحیح ہوتا ہے تو پھر اس کی گردان صحیح فعل کی طرح نہیں ہوتی، اس گردان میں آپ دیکھیں گے کہ چینجز جو ہیں وہ آنی شروع ہوتی ہیں، اور وہ چینجز جو ہیں وہ بعض اوقات کسی ایک صیغے تک محدود ہوتی ہیں، پوری گردان یعنی 14 صیغوں میں سے ایک صیغے میں چینج آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سے زائد صیغوں میں ہو، اور بعض اوقات آپ کو ایسا ملے گا کہ پوری کی پوری گردان جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ تو یہ غیر صحیح فعل کے حوالے سے یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب عین واو زال اس مادے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو صحیح اور غیر صحیح فعل کی جو تقسیم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں آپ مجھے فوری طور پہ بتا دیں گے کہ یہ فعل غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل کس اعتبار سے ہے کہ حروف مادہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو آ گیا ہے، حرف علت آ گیا ہے۔ اب پھر اگر حرف علت آ جائے حروف مادہ میں، اس کی پوزیشن کے اعتبار سے فعل کی فردر ڈویژن جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ آتی ہے۔ اگر حرف علت آپ کا فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو ہم اسے مثال کہتے ہیں، فا کلمہ کی جگہ پر۔ مثلا ایگزامپل اگر آپ 1-2 سامنے رکھ لیں، واو را سا، یہ واو آ گیا فا کلمہ کی جگہ پر، اور حروف علت چونکہ 2 ہیں لہذا یا کی ایگزامپل بھی سامنے رکھ لیں، یا سین را۔ فا کلمہ کی جگہ پر آپ کا حرف علت آ رہا ہے تو یہ
مثال کہلائے گا. واو آئے گا تو ہم اس کو مثال واوی کہیں گے, یا آئے گا تو مثال یائی کہلائے گا. اگر حرف علت آپ کا عین کلمہ کی جگہ پر آ جاتا ہے جیسے کہ اس ایگزامپل میں موجود ہے, تو گرامر کی اصطلاح میں ہم اسے اجوف کہیں گے. ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, عین واو زال, اور بھی بہت ساری ایگزامپل آپ کو ملیں گی. یہ اسی اعتبار سے اجوف واوی اور پھر با یا عین, اور یہ یا کے اعتبار سے اجوف یائی کہلائے گا. پھر حرف علت اگر لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو گرامر کی اصطلاح میں ہم اسے ناقص کہیں گے. مثلا دال عین واو, یہ آپ کا ناقص واوی, اور ہا دال یا, یہ آپ کا ناقص یائی. پھر حروف علت آپ کے کسی فعل کے حروف مادہ میں ایک سے زائد جگہ پہ بھی آ سکتے ہیں. اب وہ ایک سے زائد جگہ پر آنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ یا تو بالکل قریب قریب ہوں گے, ساتھ ساتھ ہوں گے, یا پھر وہ دور ہوں گے, یعنی ان کے درمیان میں فرق ہوگا, کوئی تیسرا حرف جو ہے وہ موجود ہوگا. سب سے پہلے تو نوٹ کریں کہ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں دو جگہ پر حرف علت آ جائے تو گرامر کی اصطلاح میں ہم اسے لفیف کہیں گے. لفیف. مثلا ایگزامپل اس کی واو قاف اور یا, واو قاف یا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو جگہ پر حرف علت آ رہا ہے, ایک فا کلمہ کی جگہ پر اور ایک لام کلمہ کی جگہ پر. دوسری ایگزامپل را واو یا, اس مادے میں بھی دو جگہ پہ حرف علت آپ دیکھ رہے ہیں, ایک عین کلمہ کی جگہ پر اور دوسرا لام کلمہ کی جگہ پر. اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ فا کلمہ کی جگہ پر جب حرف علت آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں مثال, اور لام کلمہ کی جگہ پر جب آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ناقص. تو یہ لفیف کی یہ قسم مثال اور ناقص کا مجموعہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں حروف علت کے درمیان میں تیسرا حرف فرق ڈال رہا ہے, لہذا اسے ہم کہیں گے یہ لفیف مفروق ہے. مفروق فرق کے ساتھ. جبکہ اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں گے دونوں حروف علت ساتھ ساتھ ہیں, ہم اسے لفیف مقرون کہیں گے. اور لفیف مقرون جو ہے وہ اجوف اور ناقص اس کا مجموعہ ہے. تو لفیف میں کوئی نیا قاعدہ ہمیں نہیں پڑھنا پڑتا, ذہن میں رکھیے گا. وہی قاعدے اگر آپ نے ایک مرتبہ مثال میں پڑھ لی ہیں, اجوف میں پڑھ لی ہیں, ناقص میں پڑھ لی ہیں, تو وہی قواعد جو ہیں وہ لفیف میں استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ انہی قواعد کا اطلاق ہے. تو اب اس وقت جو ہمارے سامنے مادہ ہے وہ عین واو زال. اب فوری طور پہ آپ بتا دیں گے کہ یہ مادہ ہمارا کس کیٹیگری میں آتا ہے, اجوف اور اجوف واوی. اس کے بعد دوسری چیز, ثلاثی مجرد کے کس باب سے استعمال ہو رہا ہے؟ نون. نون آپ کو بتا رہا ہے کہ باب نصر ینصرو ہے. ثلاثی مجرد کے آپ کو پتا ہے 6 ابواب ہیں. نصر ینصرو, فتح یفتح, ضرب یضرب. ایک گروپ یہ تھا. دوسرا گروپ سمع یسمع, حسب یحسب, اور تیسرا گروپ کرما یکرمو. تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. فوری طور پہ آپ جیسے ہی مادے کے بعد بریکٹ میں ایک حرف لکھا ہوا دیکھیں تو فوری طور پہ آپ کو باب پتہ چل جانا چاہیے, اور اس مادے کو استعمال کرتے ہوئے اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ جو ہے یہ آپ نے بنا لینا ہے. یعنی عین واو زال بریکٹ میں نون لکھا ہوا ہے تو فوری طور پہ ناصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ ہم یہاں پر بنائیں گے آوازہ یعوذو, نارمل ہمارا بنے گا. لیکن چونکہ اب یہ فعل غیر صحیح فعل ہے, اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب فعل غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے تو اس کی گردان صحیح فعل کی طرح نہیں ہوتی.
جیسے نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو اور نصرنا. ماضی گردان آپ نارمل کر رہے ہیں. ینصرو، اب ہم نے جس پیٹرن پہ یاد کیا ہے، یعنی گردان یاد کرنے کا جو آسان طریقہ ہم نے اختیار کیا کہ ایک طرح کے سیغے، ایک ردم کے سیغے ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں. یعنی ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو. ینصرانی، تنصرانی، تنصرانی، تنصرانی. ینصرونا، ینصرنا، تنصرونا، تنصرنا، تنصرینا. یعنی اس طریقے سے ہم نے گردان کو آسان کر کے یاد کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ اگر اسی طریقے سے ہم یاد کریں تو گردان اس طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو. تو دونوں طریقے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اصل ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطلوبہ صیغے تک پہنچ جائیں کہ وہ کس صیغے کی بات ہو رہی ہے. اب چونکہ غیر صحیح فعل ہے، اجوف سے ریلیٹڈ ہے، اور اجوف کے قواعد اب جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ ان کا ماضی اور مضارع نہیں بنا سکتے. میں تمام قواعد تو نہیں دہراؤں گا، موٹے موٹے قواعد سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آتے رہیں گے. آپ کو پتا ہے کہ اجوف کا قاعدہ، چاہے اجوف واوی ہو چاہے یائی ہو، وہ یہی ہے کہ آپ کا حرف علت جب متحرک ہوتا ہے اور اس سے پیچھے زبر ہوتا ہے تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ آوازہ سے کیا بن جائے گا؟ آزا. آزا. مضارع میں حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے. واو حرکت اپنی پیچھے ٹرانسفر کرے گا، عین کو دے گا، اور خود حرف علت خود جو حرکت پیچھے دی ہے اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. اب پیش دیا پیچھے تو پیش کا موافق حرف کون ہے؟ واو. زبر کا موافق حرف الف، زیر کا موافق حرف یا. اب یہاں پر آپ کو اتنا مزہ اس لیے نہیں آئے گا کہ پہلے ہی واو موجود تھا، لیکن آپ اس قاعدے کو اپلائی کرنے کے لیے اس واو کو چینج واو سمجھیں. یا او زو، آزا یا اوزو. اب یہ سیغہ بن گیا آپ کا آزا یا اوزو. اب آپ دیکھیں گے کہ بڑی آسانی سے آپ کی زبان پہ بھی چڑھ گیا یہ. اب آزا سے جب گردان ہوگی، اجوف سے گردان، آزا، آزا، آزو، آزت، آزتا. اور باب نصرہ میں آپ کو پتا ہے کہ چھٹے سیکھے میں جا کر جو ہے وہ فا کلمہ پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اذنا. پھر ازتا، ازتما، ازتم، ازتی، ازتما، ازتنا، ازتو، ازنا. یعوذو، یعوذو، تعوذو، تعوذو، اعوذو. ہمارا ریکوائرڈ ورب جو ہے وہ یہاں پر پڑا ہے اعوذو، یعنی واحد متکلم کی جگہ پر اعوذو، نعوذو. یعوذانی، تعوذانی، تعوذانی، تعوذانی. یعوذونا، یعوذنا، تعوذونا، تعوذنا، تعوذینا. تو یہ میں نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گردان اجوف واوی کی باب نصرہ سے رکھ دی ہے. اب دوبارہ میں جب بھی یہ مادہ آئے گا میں پوری گردان آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، صرف میں آپ کو ریفرنس دوں گا کہ یہ گردان ہم کر چکے ہیں. آپ نے اسی پیٹرن پہ اس گردان کو جو ہے اس مادے کو اس گردان کے پیٹرن پہ آپ نے انشاءاللہ تعالی رکھ لینا ہے. تو یہ آزا یا اوزو آپ کا ماضی مضارع بن گیا. پھر اس کا مصدر جو استعمال ہوتا ہے وہ آتا ہے معاذن. آزا یا اوزو معاذن. اور آپ کو پتا ہے کہ مصدر جو ہے وہ حالت نصب میں بولا جاتا ہے، ایک پریکٹس ہے. آزا یا اوزو کے معنی کیا ہے؟ آزا یا اوزو کے معنی ہوتے ہیں پناہ میں آنا. آزا یا اوزو کا استعمال جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس فعل کے بعد، جیسے میں ابھی یہیں پر اعوذ لکھ رہا ہوں، اس کے بعد اس اسم کا ذکر ہوتا ہے جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی پناہ نہیں ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. لہذا یہاں پر ذکر جو ہے وہ اللہ کا ہوگا. اور جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، حرف جار با کے ساتھ، اعوذ.
اور چونکہ حرف جار ہے لہٰذا اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، حالت جر میں ہوگا. تو آپ کے سامنے یہ جو ایگزامپل بنے گی وہ بنے گی اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. یعنی سیغہ ہم نے طے کر لیا کہ اعوذ جو ہے ہمارا یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے. میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آؤں گا. فعل مضارع جو ہے دونوں زبانوں کو کور کرتا ہے. پھر کانٹیکسٹ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، یا کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ ہی ہم نے حال میں کرنا ہوتا ہے، کئی جگہ پر ترجمہ ہی ہم نے مستقبل میں کرنا ہوتا ہے. بہرحال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور جس سے پناہ میں آیا جاتا ہے، جس کے شر سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جاتا ہے، وہ من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. من. آپ دیکھ رہے ہیں اب شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، لہذا الشیطان یہ جر میں چلا جائے گا. اور من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے زبر دی جاتی ہے. قاعدہ عربی زبان میں یہ ہے کہ کسی بھی ساکن حرف کو جب آپ آگے ملاتے ہیں تو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. اس میں ایک ایکسیپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ من کے نون ساکن کو آپ آگے ملاتے ہوئے زبر دے کے ملائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے. اور پھر شیطان کی آگے صفت آئی ہے کہ وہ شیطان کیسا ہے؟ الرجیمی، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، رجم کیا ہوا ہے. قرآن مجید میں آپ کو ایگزامپلز بہت ساری ملیں گی. سورہ مریم میں الفاظ ہیں، حضرت مریم سلام علیہا جب ایک الگ جگہ پر گئی ہیں کسی ضرورت کے تحت، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے ہیں. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ مریم کے کہ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. قالت، اس پہ بولی حضرت مریم سلام علیہا، انی اعوذ بالرحمن منکا. اب اس پیٹرن کو سامنے رکھے، انی اعوذ بالرحمن منکا، میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو ڈرنے والا ہے. تو قالا، انہوں نے کیا فرمایا؟ انما انا رسول ربی کی، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ عطا کروں. تو اعوذ کا استعمال آپ کے سامنے آ گیا، الحمدللہ یہ پکا ہو گیا. اب جب بھی کبھی اعوذ استعمال ہوگا تو دو چیزیں آپ ضرور نوٹ کریں گے، جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے با کے ساتھ، جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جا رہا ہے وہ من کے ساتھ. اور سب سے اس کی مشہور ایگزامپلز آپ دیکھیں گے آپ کی معوذتین جو ہیں، کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس. آگے دیکھیں گے آپ مضمون جو آگے چلے گا، پھر من شر الوسواس الخناس پوری صورت پھر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اعوذ کا استعمال آپ کے سامنے آ گیا، جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آ جاتا ہے. اس کا ایک استعمال آپ کے سامنے آ گیا کہ من کے ساتھ آتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو اس کا دوسرا استعمال جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ملے گا. ان آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے، اس کے بعد فعل مضارع اگر آئے تو مضارع خفیف ہو جاتا ہے. ٹھیک، یعنی آپ کو ایگزامپل سورۃ البقرہ کی وہ ذہن میں آ جانی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب ان سے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ، لکھتے تو الفاظ وہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ان اکون من الجاہلین. اور اس سے پہلے من انڈرسٹوڈ ہے، ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ ہم اسے محذوف سمجھیں گے کہ اس سے پہلے موجود ہے. یعنی اصل جملہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من ان اکون
من الجاہلین. اب یہ اکونا جو ہے یہ آپ کا خفیف ہوا ہے کانا یکونو سے، یعنی وہی اجوف ایک پریکٹس اور آپ کی ہو جائے گی اس حوالے سے. اجوف واوی کاف واو نون مادہ کانا یکونو، آزا یعوزو کانا یکونو، یکونو تکونو تکونو اکونو، اعوذو اکونو، اعوذو ایک ہی وزن ہے ذہن میں رکھیے گا، اور ان کی وجہ سے وہ اکونو سے اکونا ہو گیا. تو قرآن مجید میں یہ استعمال آپ کو اعوذو کا ملے گا. اعوذو آپ کا فعل اور فاعل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، اور فاعل دو صورتوں میں جملے میں موجود ہو سکتا ہے، یا وہ ظاہر ہوگا یا پھر وہ ضمیر ہوگا. ٹھیک ہے، اور ظاہر صرف آپ کو دو سیغوں کے حوالے سے نظر آ سکتا ہے. یعنی آپ کی گردان جو ہے اس میں سیغہ نمبر 1 اور سیغہ نمبر 4، سیغہ نمبر 1 اور سیغہ نمبر 4، اگر یہ دو سیغے آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فاعل ظاہر آگے آ جائے، ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے. کوئی سیغہ آپ کو نظر آتا ہے تو فاعل پھر آپ کو آگے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ کو فاعل آگے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ سیغہ جو ہے اعوذو، کیا یہ پہلے اور چوتھے سیغے میں سے ہے؟ نہیں، لہذا فاعل جو ہے اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو اعوذو فعل اور فاعل، اور کون چھپا ہوا ہے اس کے اندر؟ انا، انا جو ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اعوذو فعل اور فاعل. یہ با آپ کا جار ہے، حرف جار، اسم اللہ مجرور، جار مجرور آپ کو پتا ہے مل کے متعلق ہوتے ہیں. من پھر آپ کا حرف جار. الشیطان مجرور ہے لیکن اس سے پہلے یہ موصوف بھی ہے، اور الرجیم یہ اس کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر ہم اسے مجرور کریں گے، اور پھر جار اور مجرور یہ دونوں مل کر متعلق ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے آپ کا. تو یہ اس کا ایک انالیسس اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے آ جائے. یعنی فعل، فاعل اور متعلقات یہ آپ کے بن گئے جملہ فعلیہ. تو الحمدللہ ہمارا پہلا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ بھی لی، شعوری طور پہ پڑھ لی، کیونکہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور شیطان اور کہیں ملے نہ ملے آپ کو اس راستے پہ ضرور ملے گا. اس کے بعد ہمارے سامنے اگلا حصہ جو آ رہا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جملے کی طرح اگر ہم اس کے بھی حصے کر لیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو با نظر آ رہا ہے، یہ حرف ہے، اسم ہے، اللہ اسم ہے، الرحمن اسم ہے، الرحیم اسم ہے. تو یہ حصہ آپ کے سامنے جو آ رہا ہے، میں اسے جملہ نہیں کہہ رہا، میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو اسے جملہ کہنے سے، کیونکہ جملہ ہے بھی نہیں. اس کا انالیسس ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو حرف اور اسما اس میں استعمال ہوئے، اس میں کوئی فعل استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں جملہ فعل کے بغیر نہیں بنتا. عربی زبان میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے. لیکن یہ ٹیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا جملہ نہیں ہے. باپ کا حرف جر، اسم لفظ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اسم کا حمزۃ الوصل ہوتا ہے. اسم، اس کا حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ حمزہ لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. حمزۃ الوصل کا یہ معنی ہے. لیکن اس کیس میں، خاص اس کیس میں آپ دیکھیں کہ وہ حمزہ جو الف کی صورت میں لکھا جاتا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا، وہ لکھنے میں بھی نہیں آ رہا. یہ ایک اسپیشلٹی ہے، آپ کہہ لیں کہ اس
حصے کی. باقی آپ کو ہر جگہ پر یہ الف جو ہے وہ لکھا ہوا ملے گا, ذہن میں رکھیے گا. تو اگر ترکیب میں آپ کے سامنے رکھوں, میں کہتا ہوں اللہ کا نام, مرکب اضافی اگر آپ کے سامنے رکھوں اللہ کا نام, تو آپ دیکھیں گے کہ مضاف پہلے مضاف الیہ بعد میں, وکیبلری سامنے ہے اسمن اور اللہ. اب مضاف الیہ کے قواعد اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا, اس کا اعراب ہلکا ہوگا. اور اعراب ہلکا ہونے سے مراد کیا ہے کہ جن اسماء پر تنوین آتی ہے ان کی تنوین ہٹ جاتی ہے, اور مثنی اور جمع سالم مذکر کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ اسم کا اعراب ہلکا ہوتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس اسم پر چونکہ تنوین آ رہی ہے لہذا الف لام داخل نہیں کیا, اعراب ہلکا کیا تو تنوین ہٹ گئی. اسم اور مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. یہ حالت جر میں چلا گیا, یہ آپ کا بن گیا اسم اللہ, اللہ کا نام, اللہ کا نام. تو یہ مضاف الیہ ہے. اس کے شروع میں جب آپ حرف جار با کا استعمال کریں گے تو یہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہے گا, پڑھا نہیں جائے گا. یہاں پر وہ لکھا بھی نہیں گیا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ با کو ہم لمبے ڈنڈے کے ساتھ لکھتے ہیں, یہ اس کی خاص املا ہے. با کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا. یہ آپ کی کنسٹرکشن بن گئی بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں عربی زبان میں, ذہن رکھیے گا. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو تو حالت جر میں ہوتا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس اسم سے پہلے کوئی حرف جار آ جائے. اس کنسٹرکشن میں وہ دونوں وجوہات اکٹھی ہو چکی ہیں. اسم اللہ آپ کا حالت جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے, اور اسم یہ حالت جر میں کیوں ہے, حرف جار با کی وجہ سے. تو دونوں وجوہات یہاں پر اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کے بعد جب ہم اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں الرحمن, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی جر میں ہے. پھر اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں الرحیم, وہ بھی جر میں ہے. جر میں جانے کی جینوئن ریزنز جو ہیں وہ دو ہی ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو یہ کیوں جر میں ہے؟ جب ایسی کوئی سچویشن سامنے آتی ہے تو ہمیں پیچھے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. یہ دونوں اسماء اللہ کی صفات کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں, اللہ کی صفات کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں. لہٰذا اس کا اگر میں آپ کے سامنے انالیسس کروں تو اسم کو ہم نے کہا تھا مضاف, اسم اللہ ابھی ہمارا موصوف بن گیا, صفت ایک, الرحمن صفت ایک اور الرحیم صفت دو. ابھی موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہوں گے, اور حرف جار اور مجرور مل کر آپ کو پتا ہے کہ یہ متعلق ہی ہوتے ہیں کسی چیز سے, جنہیں ہم مرکب جاری کہتے ہیں, یہ متعلق ہوتے ہیں. تو اب یہ کس کے اب یہ مرکب جاری آپ کو پتا ہے کہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے, مرکب ناقص ہے, پورا مفہوم نہیں دیتا. اگر مرکب ناقص کے طور پہ اس کا ہم ترجمہ کریں اور تمام ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اردو میں ہم صفت پہلے بولتے ہیں, موصوف بعد میں بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا لڑکا, اور انگلش میں بھی آپ اسی طرح کہتے ہیں گڈ بوائے, صفت پہلے موصوف بعد میں. لیکن عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. لیکن اردو میں چونکہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو اردو محاورے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم صفات کو پہلے بولیں گے پھر موصوف کو بولیں گے. اس اعتبار سے ترجمہ کریں تو آپ کے سامنے ترجمہ کچھ ایسے بنتا ہے, الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ. تو اس حصے کا ترجمہ یہ بنتا ہے, اور یہ پورا جملہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی متعلق مرکب جاری ہمارا بنا ہے. اب کس کے متعلق ہے یہ؟ اس حوالے سے پھر دو آ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یا تو ہم اس سے پہلے فعل کوئی محذوف مان لیں, کوئی فعل محذوف مان لیں. مثلا ہم کر لیں اشرعو, میں شروع کرتا ہوں, اشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اقرعو فعل محذوف مان لیں,
اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یا پڑھ لیں اتلو، تلا یتلو، میں تلاوت کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا پھر ایک جنرل چونکہ حکم ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو پھر وہی فعل جو ہے معذوف مانا جائے گا. جیسے آپ کچھ لکھنے لگے ہیں تو کتبہ یکتبو سے اکتبو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوار ہونے لگے ہیں تو رکبہ یرکبو سے ارکبو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کوئی چیز پینے لگے ہیں شربہ یشربو سے اشربو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کوئی چیز کھانے لگے ہیں اکلا یاکلو سے تو آکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ایک اور دوسری رائے ہے کہ ہم اس سے پہلے ایک مبتدا محذوف مان لیں، یعنی ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے. اب اگر آپ فعل محذوف مانتے ہیں تو پھر اس کو ہم متعلق کریں گے فعل کے اور یہ بن جائے گا آپ کا جملہ فعلیہ. اور اگر آپ ابتدائی، یعنی ابتدائی کیا ہے، مرکب اضافی میں لا رہا ہوں، ابتدائی میری ابتدا، اور اگر آپ اس کو اسم کے متعلق کریں گے تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ترجمہ کیا انہوں نے یہی سمجھ کے ترجمہ کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو عربی گرامر نہیں آتی، لہٰذا انہوں نے بات سمجھانے پہ زور دیا اور گرامر کی باریکیوں میں وہ بالکل نہیں گئے. یہ تو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید کو اپنی آنکھوں سے پڑھنے کی. ہمارے بزرگوں کے ترجمے ہمارے سامنے ہوں گے، ہم جو ایفرٹ کریں گے اس کے بعد ٹیلی کریں گے کیا ہماری کوشش صحیح ہے. ہاں، تراجم کو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں عربی گرامر جاننے کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے کس بزرگ نے جو ہے وہ گرامر کے رولز کو اپلائی کرتے ہوئے یہاں پر ترجمہ کیا ہے، کس نے کس چیز کا خیال رکھا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے مدد ملے گی. قرآن مجید کا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا، ذہن میں رکھیے گا کہ نیا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا. ہمارے سامنے، میں یہاں بھی آپ کے سامنے اگر کوئی ٹیکسٹ رکھوں گا تو اس میں جو تراجم ہمارے بزرگوں کے کیے ہوئے ہیں میں انہیں ہی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.